گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے سفر کے مہینے کے حوالے سے کچھ گزارشات سماعت فرمائی قرآن و سنت کی روشنی میں، اور معاشرے میں پھیلے ہوئے توہمات اور بدعقیدگیاں جنہیں لوگ منحوس سمجھ کر بہت ساری گمراہیوں اور توہمات اور بدعقیدگیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ سن عیسوی کے لحاظ سے یہ اگست کا مہینہ ہے، اور پھر اگست میں 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، تو اس میں بھی ہمارے ہاں بہت کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں حب الوطنی کے نام پر کہ جو شریعت کے متصادم بھی ہیں، اور اس میں بہت ساری قباحتیں موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے انکار نہیں ہے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نعمت آ جانے کے بعد ہمارا کردار اور رویہ کیا ہونا چاہیے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آزادی نعمت ہے، اب اس کا یہ مطلب ہے ہم ناچنا شروع کر دیں۔ آزادی نعمت ہے، ہم سلنسر نکال کے موٹر سائیکلوں پہ شور کرتے ہوئے بازاروں اور گلیوں کا رخ کر لیں۔ آزادی نعمت کا یہ مطلب ہے کہ ہم گلی محلے میں گزرنے والوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیں، اور یہ جو رنگ رلیاں اور موسیقی اور یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ کے سامنے، خاص کر ہمارا نوجوان پیچھے ہے کہ بات آزادی نعمت ہے۔ آزادی نعمت ہے، اور نعمت کا کرنا کیا ہے، ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کیسے ادا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ۔ اس کی معصیت کرنے والا نہ شکر ہے۔ تو آزادی واقعتاً ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جو فرعون کی غلام تھی، اور اس قوم کے اوپر عرصہ حیات تنگ تھا، اپنی مرضی کی وہ زندگی نہیں گزار سکتے تھے، طرح طرح کے مظالم ان کے اوپر ہوتے تھے، حتیٰ کہ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ان کے بچوں کو ان کی قوت کمزور کرنے کے لیے قتل کر دیا جاتا تھا، اور اپنی خدمت کے لیے ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے اصل جو ذمہ داری نبوت کی ہوتی ہے، رسالت کی ہوتی ہے، توحید کی دعوت، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، ان میں ایک مقصد موسیٰ علیہ السلام کا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کروانا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ فرعون کے پاس جائیں اور اسے دعوت دیں۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام نے اسے باقی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، وہاں پر اسے یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر، ان عبدت بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، اس کو غلامی سے ان کو نجات دے۔ پھر اللہ کو وہ لمبی بات ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے اللہ نے کس طریقے سے ان کو نجات دی۔ تو اللہ نے اس نعمت کا اپنے قرآن میں بھی ذکر فرمایا، اور بطور یاد دہانی کا ذکر فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اب یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت کو یاد کرو؟ اذ انجاکم من آل فرعون، کہ اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ تو یہ آل فرعون سے اللہ کا نجات عطا کرنا یہ اتنی نعمت عظمی تھی کہ بطور یاد دہانی اور احسان کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ اس قوم سے کہیے کہ اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی۔ آزادی اتنی عظیم نعمت ہے کہ آپ اس کا اندازہ جامع صحیح مسلم کی اس حدیث سے لگائیے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1510 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی لڑکا یا اولاد اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتی
والدین کی وجہ سے دنیا میں آیا، انہوں نے اس کی پرورش کی ہے، اب یہ ان کی خدمت کرے، اس نے سلوک سے پیش آئے، ان کی پرورش کرے، یہ تو اس کا حق ہے۔ لیکن کما حقہ، حق ادا کر دینا والدین کی اس احسان کا کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ ایسا کوئی کام کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا۔ بلکہ یہاں میں یہ دوسری بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ والدین کا ہمارے اوپر حق کتنا ہے۔ امام بخاری الادب المفرد کے اندر روایت لائے، اختصاراً یہ کہ ایک شخص اپنی والدہ کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کر کے وہ طواف کر رہا ہے بیت اللہ کا، اور ساتھ میں ایک نظم پڑھ رہا ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی ماں کا تو میں اونٹ بن گیا ہوں، سواری بن گیا ہوں، اور اپنے ہی کندھوں پہ سوار کر کے میں اس کو بیت اللہ کا طواف کروا رہا ہوں۔ ایک ہے بیت اللہ میں لے کے جانا، وہاں کا طواف کروانا، وہ بھی اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر دیا؟ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے بیت اللہ کا طواف کروا رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا اور یہ بات سنی، فرمایا نہیں رک جا، یہ مت کہہ کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تجھے جنم دیتے ہوئے ماں نے جو سانسیں لی ہے، ابھی تک تو نے اس ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کندھوں پہ کروانے والا اپنی ماں کے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی اولاد اپنے والدین کا کما حق کو، جیسا اس کا حق بنتا ہے، وہ جتنا مرضی اس نے سلوک کر لے، وہ ان کا حق یہ نہیں کہہ سکتا میں نے حق ہی ادا کر دیا ہے، سوائے اس بیٹے کے، سوائے اس اولاد کے ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، اگر کسی کی ماں یا باپ غلام ہے، وہ ان کو خرید کے آزاد کر دیتا ہے، غلامی سے نجات مل گئی، آزادی مل گئی، اس نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ اب اندازہ لگا آزادی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس اولاد نے تو اپنے والدین کا حق ادا کر دیا۔ جس کے والدین غلام ہوں، اس نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے انہیں خرید کے انہیں آزاد کر دیا۔ یہ آزادی کی نعمت انہیں دلوا دینا، یہ ان کا حق ادا ہو گیا ہے۔ یہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ نے ہمیں آزاد کیا، لیکن اس کا آگے ہمارا ری ایکشن کیا ہو وہ بھی شریعت نے بیان فرما دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ انفال سورہ نمبر 8 کے آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اپنا ماضی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيل، یاد کرو جب تم قلیل تھے، تھوڑے تھے، اور تھے کیسے؟ یہ بات ہو رہی ہے مسلمان، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان ہو جاتا، اپنی ہی برادری کے لوگ اس پہ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ ڈالتے۔ کئی لوگ حقانیت اسلام کو سمجھنے کے باوجود توحید کا اعلان نہیں کر سکتے، اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے کہ میں بھی مسلمان ہوں، چھپ چھپا کے اندرون خانہ مسلمان۔ کیوں؟ برادریوں کا ڈر، چودھریوں کا ڈر، وڈیروں کا ڈر، جنگ کے لیے ان کے پاس قوت نہیں، قلیل تھے، تھوڑے تھے، اور تھے ایسے غریب، کمزور، افرادی قوت سے بھی محروم، مستضعفون فی الارض، کمزور تھے زمین کے اندر۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم خوف رکھتے تھے، خوف تھا ہر طرف۔ کیا خوف تھا؟ ان یتخطفکم الناس، لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، جس کا جب جی چاہے گا اٹھا کے لے جائے، قید کر دے، قتل کر دے۔ فآواکم، اللہ نے اس مکے سے ہجرت کروا کے مدینے میں تمہیں جگہ دے دی۔ وأیدکم بنصرہ، اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت عطا فرما دی۔ اب وہی کمزور اور تھوڑے مسلمان ہجرت کر کے
وطن چھوڑ کے مدینے میں آتے ہیں۔ اب مدینے میں اللہ نے حلقہ احباب کو وسیع کیا، یہاں امن خوف نہیں ہے، اب مسلمان لوگ جوک در جوک ہو رہے ہیں، قوت بن جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی مکہ کو دوسرے لوگوں کو شکست دے کے اسلام کا بول بالا کرتے ہوئے فتح عطا فرما دیتے۔ فآواکم، اللہ نے جگہ بھی دے دی، مکہ بھی اب اپنا ہو گیا، مدینہ بھی اپنا ہو گیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے اپنی نصرت کے ساتھ، مدد کے ساتھ تمہاری تائید کی، تمہیں قوت بخشی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، معاشی بحران بھی تھا، افرادی بحران بھی تھا، اللہ نے افراد بھی دے دیے، اللہ نے معیشت بھی مضبوط کر دی، معیشت بھی مضبوط ہوئی، جنگیں ہوئی، غنیمتیں ملی، اسلحہ بھی آ گیا، سواریاں بھی آ گئیں، اللہ نے مال کی فراوانی بھی دے دی۔ آگے کیا فرمایا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ماضی میں جہاں تنگی تھی، دشواری تھی، خوف تھا، بدامنی تھی، بدحالی تھی، معاشی کمزوری تھی، اس وقت کو اپنے کو بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے، کیونکہ جب بندہ اس ماضی کو یاد رکھتا ہے اور پھر موجودہ نعمتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، وہ شکر گزار بنتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس خوف سے بچا کے امن دے دیا، اللہ نے ہمیں اس بدحالی سے بچا کے ہمیں مستحکم معیشت کا مالک بنا دیا، اور اللہ نے قوت عطا فرما دی۔ یہی حالت تھی ہماری، ہندو مسلم ایک ہی جگہ پر کھل کے کوئی اپنی عبادت نہیں کر سکتا، بلکہ اپنی عبادت تو کیا، ہمارے ساتھ تو اور بھی ایک معاملہ ہوا، ان کے ساتھ رہ کر آزاد ہونے کے بعد آج تک ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی طرز معاشرت وہ ہمارے اندر سے بھی تک نہیں گئی۔ قانون ان کے اوپر جو لاگو تھا ہمارے اوپر بھی لاگو تھا، وہ آج تک ہے، اس سے ہم آزاد ہی نہیں ہو سکے۔ اور ہماری شادی، ہمارے بیاہ، ہمارا زندگی گزارنے کے طریقہ کار سوائے چند لوگوں نے اللہ نے دین کی سمجھ ہے، وہی ہندوانہ ہے، ان کے زیر اثر رہ کر ہمارے اندر ہندو مذہب کے رسوم اور رواج اور جکڑ بندیاں سرایت کر چکی تھی۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے الگ ملک دے دیا۔ اس الگ ملک کے اندر جب چاہیں حق کی بات کریں، جب چاہیں اپنا اظہار کریں اپنے عقیدے کا، نماز جب چاہیں پڑھ لیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ تو واقعتاً آزادی نعمت ہے، لیکن اس پچھلی سابقہ تلخی کو یاد کرنا اور اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب قرآن مجید کا دوسرا مقام سورہ النحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 112، شکریہ ادا کرنے والی قوم اور آزادی کی نعمت ملنے کے بعد یا فتح سے دوچار ہونے کے بعد نہ شکری کرنے والی قوم، ان کے اوپر اثرات کیسے آتے ہیں؟ سورہ النحل 112 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ ایک قریہ بستی کی مثال بیان کرتے ہیں، كَانَتْ آمِنَةً مطمئنۃ، وہ بستی اور اس بستی کے رہنے والے پرامن تھے، مطمئنہ اطمینان میں تھے، وہ کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی خدشہ، کوئی تنگی کچھ نہیں تھا۔ یاتھا رزقھا رغدا من کل مکان، معیشت بھی مضبوط تھی کہ ان کا رزق ہر جگہ سے، ہر طرف سے آتا تھا، صبح و شام مطلب وافر مقدار میں ملتا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اور یہ الفاظ اور یہ آیت ہمیں بار بار دہرانی چاہیے، پڑھنی چاہیے، اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مضبوط معیشت دی ہے، ڈیفنس اور دفاعی نظام دیا ہے، الگ ایک ریاست عطا فرمائی ہے، تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ نہ شکریہ؟ اس کی ترقی کے اندر، اسے آگے لے کے جانے کے اندر کون سی چیز رکاوٹ ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے تعاون کا کام کرتی ہے؟ یہ بستی، اس کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، رزق کی فراوانی بھی تھی، معیشت بھی مضبوط تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے انہیں بھوک کا لباس پہنا، چکھا دیا۔
والخوف، اللہ نے خوف کا لباس سکھا دیا۔ اب وہ امن بد امنی کا شکار ہو گئے، وہ خوف و ہراس کا شکار ہو گئے، وہ معیشت ہر طرف سے رزق کی فراوانی، اب غربت بھی ہے، غربت زیادہ خطرناک ہے، وہ بد امنی خوف ہے، دہشت گردی ہے۔ تو یہ دہشت گردی کیوں آتی ہے؟ معیشت کمزور کیوں ہوتی ہے؟ مہنگائی روز بروز کیوں بڑھتی ہے؟ فکفرت بانعم اللہ، جب اللہ نے یہ نعمت دی ہوئی تھی تو اللہ کی ان نعمتوں کی نہ قدری اور نہ شکری، اللہ نے بھوک بھی دے دی، اللہ نے خوف بھی دے دیا۔ وجہ کیا بنی؟ بما کانوا یصنعون، جو ان کے کرتوت تھے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے کرنا ہے؟ فرما برداری کے ساتھ کہ نافرمانی کے ساتھ؟ جب نافرمانی کریں گے اور بغاوت پہ اتر آئیں گے تو یہ ناشکری ہے، عملی ناشکری، اور اپنے آپ کو اللہ کے تابع کریں گے اس نعمت کے ملنے کے بعد، اور اس کو بھی اس کے اندر دین کا نفاذ کریں گے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ اور اس کی بقا، اس ریاست کی بقا جو ہے یہ ناچ گانوں کے اندر نہیں، یہ ماڈرنزم کے نام پر غیر مسلموں کی نقالی اور ان کی تہذیب و تمدن کو اپنے اندر لانے کا نام نہیں ہے، مذہب سے بیداری کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی بقا احیاء نظریہ میں ہے۔ نظریہ پاکستان کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، وہ توحید اور اس توحید کا نفاذ اور اس دینداری کے اوپر خالص اس کو اسلامی ریاست بنا کے رکھنا، کتاب اللہ کا اور حدود اللہ کا نفاذ کرنا، یہ اس کا بقا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی اور جس بنیاد اور جس نظریے پر بنا ہے، جسے آج بھی ہمارے سیاستدان اور سیکولر لوگ جو ہیں وہ پس پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے احیاء، اس کا نظریہ پاکستان جو تھا وہی اس کے بقا کا ذریعہ ہے۔ اب اس میں حدود اللہ کا نفاذ اور عدل و انصاف، اتفاق و اتحاد، یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ ہمارے اندر علاقائی تعصب ہے، کوئی پٹھان ہے تو بلوچی اس کا مخالف ہے، پنجابی ہے تو اس کا مخالف ہے، جانی دشمن، علاقائی لسانی تعصب، پشتو سرائکی آپس میں تعصب لسان کے، زبانی ہے یا علاقائی ہیں، اس طرح کے تعصبات، یہ ہمیں اسلام نے کتنا پاکیزہ تعلیم دی۔ الا ان ربکم واحد، مسند امام احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی ارشاد فرمایا، لوگو تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا باپ سیدنا آدم علیہ السلام ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی عربی پر محض لسانیت کی وجہ سے کوئی فوقیت، شخص زبان عربی جانتا ہے، ایک شخص عجمی ہے، زبان اس کی اردو پنجابی پشتو ہے، اب صرف زبان کی وجہ سے اس کو کوئی فوقیت نہیں، رنگت کی، نسل کی کوئی فوقیت، کوئی برتری نہیں کہ اس کا رنگ گورا ہے، یہ سیاہ فام ہے، کوئی برتری رنگت کی وجہ سے نہیں، نسل اور قوم کی کوئی برتری نہیں، برتری کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دین کی وجہ سے برتری ضرور ہے، علم کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے، اللہ کا خوف، للہیت، تقوی اور اخلاص کی وجہ سے، جس کے اندر جتنی زیادہ دینداری ہوگی اتنا زیادہ اس کو برتری اور فوقیت حاصل ہے، وگرنہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سورہ آل عمران، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے متحد ہو جاؤ سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو۔ آج ہمارے پہلے تو فرقہ وارانہ اختلاف ہے، کوئی ایک شخصیت کو لے کر الگ ہو گیا، کوئی ایک علاقے کو لے کر الگ ہو گیا، اور مذاہب آراء اور رجال کے اوپر بن گئے، لوگوں کی ذاتی آراء کے اوپر نیا مذہب کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ کسی کے اقوال نہیں، اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر پوری امت متفق ہو سکتی ہے، قرآن اور سنت کا نفاذ، اور پھر ذاتی آراء کو پسے پش ڈال کر کتاب و سنت کو جو شخص مضبوطی سے تھامتا ہے، یہ اتفاق و اتحاد اسی چیز پہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ایک کو آپ کہیں آپ اپنی مرضی کا عقیدہ بنا لو، دوسرا اپنی مرضی کا عقیدہ بنا لے، تیسرے کے مسائل اپنی مرضی کے ہوں، چوتھے کے اپنی مرضی کے ہوں، پانچواں اپنا ایک نیا مذہب لے کے آ جائے،
اتفاق ہو سکتا ہے؟ کہاں اتفاق ہو سکتا ہے؟ اتفاق کی بنیاد کتاب و سنت کا نفاذ اور کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کر کے اس کے اوپر جم جاتا. یہ اس ملک کی بقا کے لیے ضروری چیزیں ہیں. اور پھر سیاسی اختلافات آپ دیکھ لیں. سیاسی اختلاف تو اتنے بدنما اور اتنے زیادہ ہیں کہ مذہبی منافرت اس قدر زیادہ نہیں ہے. ایک دوسروں کے نام بھی لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. کوئی کسی کو پٹواری کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو یوتھیا کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو کیا کہہ رہا ہے. سیاسی اختلافات کی وجہ سے دشمنیاں اور محبتیں اور دوستیاں ہیں. یہاں کیسے اتفاق ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہمارے اوپر جو تسلط ہے, اگر دینداروں کا نہ ہو, سیکولر لوگوں کا ہو. ابو داؤد کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا, لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے, کہ مجھے اپنی امت پر گمراہ ائمہ کا, ائمہ سے مراد حکمران, گمراہ حکمرانوں کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے. جتنے زیادہ کسی قوم کے حکمران گمراہ ہوں گے وہ قوم اتنی ہی زیادہ گمراہی کے شکار ہو جائے. تو اس کی بقا کے لیے یہ بھی ضروری ہے جہاں کتاب اللہ اور حدود اللہ کا نفاذ ہو وہاں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ النساء میں اور دیگر کئی مقام پہ بھی فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے اہل ایمان, اللہ کے لیے عدل و انصاف کرنے والے بن جاؤ, سچی اور انصاف پر مبنی گواہی دو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, ایسی شہادت جس میں اتنا انصاف ہو, اتنا عدل ہو, اگرچہ وہ تمہاری ذات کے مخالف ہی کیوں نہ ہو. اگر بات ہماری ذات کے بھی مخالف ہے, ہم نے کہنی وہی ہے, کہتا ہوں وہی, سمجھتا ہوں جسے حق, جو حق ہو پھر وہی بات کہی جائے. شہادت جو سچی ہو وہی کہی جائے. عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. ابل والدین, اگر تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, والاقربین, تمہارے قرابت داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اور آج ہماری عدلیہ اس کو کوئی بھی وڈیرا جب چاہے جیسے چاہے خرید سکتا ہے. قیامت کی علامات میں ایک علامت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ فیصلے بیچے جائیں گے. آج ہماری عدلیہ کے فیصلے بکتے کہ نہیں بکتے؟ کیسے بقا ہو سکتی اس ملک کی, اور اس نعمت کی قدر دانی اور شکر گزاری کیسے ہو سکتی ہے جہاں ہم انصاف کو پورا کرنے کے بجائے فیصلوں کو بیچنے پر مجبور کر دیں. فیصلے بکتے, جس کے بعد پیسہ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ مقولہ پورا ہمارے اوپر فٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انصاف کے ساتھ قائم رہو, کھڑے ہو. جب ایسی, اور نبی علیہ السلام نے ایسا ہی معاشرہ ترتیب دیا. اب دیکھیں بطور مثال, جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 3475 ہے. فاطمہ بنت اسد بنو مخزوم کی ایک عورت تھی. اس نے نا ایک چوری کر لی. تو چور کا مقدمہ جب عدالت میں آ جائے پھر اس پر حد لگتی ہے. معافی تلافی کا کام پہلے ہوتا ہے. اب مقدمہ آ گیا, چوری ثابت ہو گئی, اب بنو مخزوم کے لوگ آنے. پریشانی کیا ہے کہ جب ایک قبیلے کی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا کہ اس نے چوری کی ہے, اس قبیلے کی ناک کٹ جائے گی, اس کی عزت خاک میں مل جائے گی. انہوں نے نا سفارشی ڈھونڈنے کی کوشش کی, آپس میں گفتگو کہ کوئی ایک سفارشی ڈھونڈو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر کے اس کی معافی تلافی کا کوئی کام کرے. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا کہ اسامہ بن زید حب رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے. کیا نصیب ہے اسامہ بن زید کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے, چہیتے ہیں, عزیز ہے. نبی علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جرت کوئی نہیں کر سکتا سوائے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی نسبت زید کی طرف, نبی علیہ السلام کی طرف نہیں کرنی. زید بن محمد, ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارنا ہے. ان کے بیٹے آگے سے اسامہ, وہ نبی علیہ السلام کو بڑے عزیز تھے. تو کہا کہ وہی یہ کام, یہ جرت کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ کلام کریں, باقی کوئی نہیں کر سکتا. انہوں نے تیار کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہ آپ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اس قبیلے کی عورت کی کوئی معافی تلافی کا رستہ نکال لیں. اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ, اسامہ
کس چیز کی سفارش کر رہے ہو؟ کیا اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو کہ وہ حد نہ لگائی جائے، حد کو ساقط کیا جائے؟ کیا تم حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ ان کی سنگینی، ان کی سفارش کی سنگینی کا ذکر کیا، پھر کھڑے ہوئے اور عوام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر فرمایا، لوگوں تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا سبب کیا تھا؟ ان کی ہلاکت کا سبب یہ تھا، اگر ان میں کوئی وڈیرا، چودھری، بڑا اگر کوئی گناہ کرتا لوگ اس کو چھوڑ دیتے، اس کے اوپر عدالتی قوانین لاگو نہیں ہوتے، یہ ان کی تباہی کا سبب بنا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی حدود عدل کو قائم نہیں کیا۔ اگر پہلی قومیں عدل و انصاف کو چھوڑ کے تباہ ہو سکتی ہے، ہم بھی آج تباہ ہو سکتے ہیں۔ تب پہلے لوگوں میں جب کوئی وڈیرا اور بڑا کوئی گناہ کرتا تھا تو سزا نہیں دی جاتی تھی، چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور ہمارے ہاں بھی بڑی چھوٹ، ہمارے تو بعض لوگوں کے مذہبی فتوے ملتے کہ حکمران ایسا گناہ کر دے اس پہ حد نہیں۔ تو ہمارے حکمرانوں کی قسمتی انہوں نے پڑھا نہیں ہے، انہوں نے پڑھا ہوتا تو لاگو کر دیتے۔ یہ تو اسلام ہے، شریعت، حالانکہ اسلام کا فتویٰ نہیں ہے کہ حکمران گناہ کرے تو اس پہ حد نہیں۔ لوگوں نے فتوے ایسے دیے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا اگر کوئی غریب کمزور اس سے گناہ ہو جاتا تو حد جاری کر دیتے۔ غریبوں کے لیے قانون ہے، امیروں کے لیے کوئی قانون نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی ہلاکت کا یہ سبب تھا۔ اور پھر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، بنو مخزوم کی فاطمہ، اس نے چوری کی، اور ایک قبیلے کی خاطر میں اللہ کی حد کو چھوڑوں؟ لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا، لوگوں اگر میری بیٹی لخت جگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے بھی چوری ہو جائے میں ان کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ یہ عدل و انصاف ہے، سب کے لیے قانون برابر ہے۔ تو اگر یہ چیز ہمارے ملک کے اندر رائج ہو تو یہ شکر ہے کہ اللہ کی حدود کو نفاذ کیا جا رہا ہے، یہ شکر ہے کہ اللہ کے دین کا نفاذ ہے، یہ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمکین فی الارض دی ہے۔ الذین مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اللہ نے زمین میں حکومت دی ہے، ان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے اقامت دین۔ وہ نماز کے نظام کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کے نظام کو رائج کریں گے، نیکی کے حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ یہ اولین فریضہ ہے حکمران کا، اقامت دین۔ بدقسمتی سے ہمیں تو دین مزار طبقہ ہی ملتا ہے، یہ شکر ہے۔ اور ناشکری کیا ہے کہ جو آج ہم کر رہے ہیں، اس ملک کو، اس کے نظریے کو چھوڑ کر، لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر اس ملک کو سیکولر ملک ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اور غیروں کی نقالی کرتے ہو، ان کے تہذیب، ان کے تمدن کو، ان کے طرز معاشرت کو، ان کی طرز معیشت کو یہاں رائج کرنا۔ یہاں سود رائج ہے، انشورنس کے نام پہ، بیمے کے نام پہ، کبھی لاٹری کے نام پہ، کبھی کس نام پہ سود آپ کو جگہ جگہ ملے گا، لیکن نظام زکوٰۃ جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، ٹیکسز ہیں، یہود کا وضع کردہ نظام، اس میں غریب کے اوپر بھی ٹیکسوں کی بھرمار ہے، امیر کے اوپر بھی، لیکن نظام زکوٰۃ 2.5% نظر آتا ہے۔ ٹیکسوں کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اب ایک سرمایہ دار اپنی اس پورے سرمایہ میں جتنا اس میں زکوٰۃ بنتی ہے دے، وہی کافی ہے، اور یہاں غریبوں سے زیادہ ٹیکس لیے جاتے ہیں، بڑے اپنے پھر معاف کروا لیتے۔ تو یہ ناشکری ہے۔ یہ پھر اور نوجوانوں سے یہ بھی گزارش ہے، وقت ہو گیا ہے، کہ وہ یہ جتنا بھی یہ باجے لے کے گلیوں کے اندر شرابہ کرنا اور موسیقی دینا اور سلنسر ہٹا کے زوردار آوازوں کے ساتھ بائکیں نکالنا اور پھر طرح طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کرنا، یہ ساری تفریح کے جو طریقہ کار ہے یہ مسلمانوں کے نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام ہے شکریہ ادا کرنا اللہ کا، مزید اللہ کی فرما برداری کرنا، مزید اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں، ہمارے ملک کو اندرونی اور تمام خطرات سے محفوظ فرمائے، اللہ اسلام کا بول بالا فرمائے، اللہ اس ملک کو سالم سلامت رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔